اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے ہوں گے۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، اس میں خالص حق اللہ کا، صفات اللہ کے اور افعال اللہ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حق اللہ کا ایاک نعبد اور حق بندوں کا وایاک نستعین۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، اس میں خالص حق بندوں کا اہدنا الصراط المستقیم اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، غیر المغضوب علیہم کافر، ولا الضالین منافق۔ پچھلے سبق میں ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا تھا ایاک نعبد، خالص ایاک نعبد حق اللہ کا ہم نے بیان کیا تھا۔ معنی ہم نے کی تھی یہ اللہ خاص آپ کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں، یعنی ہم مکہ کے مشرکوں کی طرح نہیں ہیں کہ ایک طرف نماز پڑھیں اور کہیں یا اللہ مدد اہدنا ایاک نعبد، اور پھر باہر جا کر قبروں کو بھی سجدہ کریں، غیر اللہ کو سجدہ کریں، پیر کے قدموں میں اپنا سر رکھیں۔ ہم یا اللہ خاص آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کو اپنا سر تعظیماً ہو یا عبادتی سجدہ وہ صرف آپ کو ہی کریں گے۔ پھر ہم نے اس میں کچھ توجیحات کیے تھے کہ ایاک نعبد خاص اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ تو پہلی توجیہ یہ تھی کہ عبادت اس ذات کی کرو جو الہ ہے، جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے۔ دوسری توجیہ یہ تھی کہ جب آپ نے اللہ کو ان صفات پر پہچان لیا، للہ رب رحمان رحیم مالک، تو آؤ اب عبادت کرو۔ یہ عبادت آپ کو فائدہ بھی دے گا اور یہ عبادت آپ کو مزہ بھی دے گا۔ نماز پڑھو تو اب آپ کو مزہ آئے گا جب آپ یہ سبق پڑھیں گے اس میں۔ اور تیسری توجیہ کہ دیکھو اب تک صیغہ غائب کا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صیغہ غائب کا تھا، لیکن اب صیغہ کیا ہوا؟ اب جو ہے صیغہ خطاب کا ہو گیا، یعنی ان صفات پر جب آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا تو آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ اپنے رب سے خطاب کے لائق ہو گئے، ایک بادشاہوں کے بادشاہ کے خطاب کے لائق ہو گئے۔ تو آؤ اب خطاب کرو، جو مانگنا ہے مانگو۔ پھر ہم نے عبادت کی تعریف کی تھی کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا جس طرح عبادت کا لفظ عبد 3 حرف سے بنا، عین بے دال، تو اس طرح عبادت کے اجزاء بھی 3 ہیں۔ ایک محبت اللہ یعنی محبت خدا، دوسرا خوف خدا، اور تیسرا امید خدا۔ بنا اسباب کے امید، بنا اسباب کے محبت، بنا اسباب کے خوف۔ پھر ہم نے محبت عبادت جو ہے اس کی علت بیان کی تھی کہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اور لوگوں میری عبادت کرو۔ پھر ہم نے ثمرہ عبادت کا ذکر کیا تھا کہ اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا۔ تو اس پہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبدیت کا درجہ اس پر ملتا ہے۔ جو شخص صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے عبدیت کا درجہ ملتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندوں کا حق جو ہے اسے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں کہ پورا پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر تھوڑا 4-5 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو معذرت پہلے سے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آج اس حصے کو بھی پورا کر لیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ خاص آپ سے ہی امداد مانگتے ہیں، یا اللہ خاص آپ کو ہی پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں. ہم مکہ کے مشرکوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں یا اللہ مدد، اور دوسری طرف پھر کہتے ہیں یا غوث الاعظم مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا رسول اللہ مدد. نہیں، ہم کہیں گے صرف یا اللہ مدد. اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مشکل دور فرما. مکہ کے مشرک امور اعظاموں میں اللہ کو پکارتے تھے، یعنی بڑے بڑے حاجاتوں میں، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو ہے وہ پھر اپنے اور جو الہ انہوں نے بنائے تھے ان کو پکارتے تھے، اپنے اولیاء کو پکارتے تھے. یعنی جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو پھر فرماتے ہیں، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تو جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی طوفان میں پھنس گئی تو ملاح نے آواز دی کشتی چلانے والے نے کہ شابہ ابھی ایک اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو کہ ہماری کشتی بچ جائے. تو یہ تو سردار تھے، تو انہوں نے ایک دم سے ملاح کو کہا کہ نہیں، ہمارے بابا کہاں گئے، ہمارے وہ الہ کہاں گئے، وہ آئیں گے نا ہماری مدد کے. انہوں نے کہا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سوا اپنے الہ کو پکارا ہے، کسی اور کو الہ مانا ہے، اسے پکارا ہے ہم نے اپنے باباؤں کو، تو ہماری کشتی ڈوب چکی ہے. اور لیکن جب ہم نے صرف ایک اللہ کو پکارا ہے، ایک اللہ سے امداد مانگی ہے، تو ہماری کشتی بچی ہے. تو صرف ایک اللہ کو پکارو. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دن میں یہ دعا کی کہ میں بھی اللہ مدد کہتا ہوں، اور اگر میں بچ گیا تو میں جاؤں گا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت مانگوں گا اور کہوں گا کہ میں نے یہ مسئلہ زمین پر نہیں قبول کیا تھا، اس مسئلے پہ میں زمین پہ نہیں سمجھا تھا، لیکن پانی میں، سمندر میں سمجھ چکا ہوں. تو میں آیا ہوں، جو کچھ کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ وہ کر لیں، میں ایمان لاتا ہوں. تو یہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ. یہ تین ایسے صحابی تھے، جب یہ میدان جنگ میں اترتے تھے، مفسرین ذکر کرتے ہیں، تو کافروں کے سر یوں آسمانوں میں اچھلتے تھے، اور یہ 200-300 کفار کو ختم کر کے واپس دوسری سائڈ سے آ جاتے تھے. یہ اتنے بہادر صحابی تھے. اور یہ قرآن سے بھی ظاہر ہے کہ یہ دریا میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65 میں آتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا، جب یہ سوار ہو جائیں، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، دعوا اللہ، جب کشتی ڈوبنے لگے تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، ایسے حال میں کہ یہ اپنی پکار کو خالص کریں ایک اللہ کے لیے. تو جب سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے اور مشکل میں پڑتے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، پھر کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. فلما نجاہم، اور جب یہ بچ جاتے، الی البر، اور زمین کی طرف چلتے، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ کیا کرتے؟ شرک کرتے، پھر شرک کی طرف نکل پڑتے تھے، پھر اوروں کو پکارنا یہ شروع کر دیتے تھے. اسی طرح آیات
بالکل سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ دریا میں کیا کرتے تھے، دریا میں جب مشکل میں آتے تو ایک اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ خاص آپ سے ہی امداد مانگتے ہیں، یا اللہ خاص آپ کو ہی پکارتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم 3 باتیں کریں گے۔ ایک، استعانت اعانت میں فرق، استعانت کسے کہتے ہیں اور اعانت کسے کہتے ہیں۔ دوسرا، علت استعانت کا، ہم استعانت کیوں کرتے ہیں اللہ سے۔ اور تیسرا، ثمر استعانت کا، کہ ہم صرف ایک اللہ سے استعانت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو نمبر 1، استعانت اعانت میں فرق۔ اعانت ظاہری اسباب پر مدد کرنا ہے یا مدد لینا ہے۔ اعانت کسے کہتے ہیں؟ ظاہری اسباب پر مدد کرنا یا مدد لینا، مانگنا۔ اور استعانت میں یہ سین تے مبالغے کے لیے ہے، یعنی وہ مدد جو بغیر اسباب کا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ استعانت کہتے ہیں۔ اور یہ فرق میں نے نہیں، نہ میرے استاذ نے، یہ فرق ہم نے اپنے استاد محترم اللہ رب العزت آپ ان کے عمر میں علم میں خیر و برکت ڈالے، ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمان صاحب، انہوں نے اپنے استاد شیخ القرآن اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بھی بلند کر دے۔ انہوں نے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ فرق امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تأویلات القرآن جلد نمبر 7 میں کی ہے، اور اس کی تائید میں آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 دیکھیں ذرا، آیت کے اینڈ میں دیکھیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور امداد کرو ایک دوسرے کی۔ وَتَعَاوَنُوا، دیکھو استعانت نہیں ہے، یہ اعانت ہے، اور امداد کرو ایک دوسرے کی عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، توحید اور سنت کی پرچار میں، توحید اور سنت کی اشاعت میں، اس کے پھیلانے میں آپ ایک دوسرے کی امداد کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور امداد نہ کرو ان لوگوں کی عَلَى الْإِثْمِ، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور امداد نہ کرو ان لوگوں کی عَلَى الْإِثْمِ، گناہوں کے پھیلانے میں، وَالْعُدْوَانِ، اور بدعت کے۔ تو اعانت کیا ہے؟ ظاہری اسباب پہ امداد کرنا ایک دوسرے کی۔ اس طرح سورۃ کہف آیت نمبر 95 میں بھی اعانت ذکر کیا گیا ہے۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت بغیر ظاہری اسباب کے امداد مانگنا، جس طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 میں آتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور امداد مانگو اپنے اللہ سے، بالصبر، صبر یعنی مشکلاتوں پہ قائم رہنے پہ، یعنی مشکلات آئے اور آپ اس پہ قائم رہے، ڈٹے رہیں۔ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی نماز زیادہ پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اس طرح دوسری آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 میں بھی سیم اسی طرح آیات آتا ہے کہ اللہ رب العزت استعانت اپنے لیے خاص کرتے ہیں کہ خاص میرے سے ہی استعانت، بنا اسباب کے امداد میرے سے ہی مانگو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، استعینوا، امداد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ مشکلاتوں میں، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ان مشکلات میں صبر کرتا ہے اور صرف ایک اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، تو اللہ ان کی امداد کرتا ہے۔ اب تیسری بات ہے، استعانت
دوسری بات ہے کہ استعانت ہم کیوں کرتے ہیں، استعانت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی آیت نمبر 45 سورۃ بقرہ کو دیکھو، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکلات میں کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز زیادہ پڑھو، نماز پڑھو اور مشکلات میں کیا کرو؟ صبر رکھو۔ یقیناً میں کیا ہوں؟ میں آپ کی مشکلات کو حل کرنے والا ہوں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، امداد مانگو اپنے اللہ سے، بالصبر، مشکلاتوں میں صبر کرنے سے، والصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے، وَإِنَّهَا، اور یقیناً اللہ، یا وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ صبر کرنا، لَكَبِيرَةٌ، خامخواہ یہ مشکل کام ہے، الا الخاشعین، مگر نہیں ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے استعانت ہم اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پر حکم دیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس طرح سورۃ اعراف آیت نمبر 55 میں بھی آتا ہے، استعانت ایک اللہ سے کرو، غائبانہ امداد ایک اللہ سے مانگو۔ کیا فرماتے ہیں؟ ادعوہ ربکم، مانگو آپ کے رب سے، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ۔ دعا کی ترکیب بھی دکھاتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگنا ہے، آہستہ آہستہ اور سلو اپنے رب سے آہستہ اور سلو مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً یہی اللہ پسند نہیں کرتا حد سے جو گزرنے والے ہوں، یعنی جو چیخ چیخ کر پکارے اپنے اللہ کو، اور جو چیخ چیخ کر مائکوں میں کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ رب العزت اس دعا کو، اس عبادت کو پسند نہیں فرماتے۔ وضاحت انشاءاللہ اپنی جگہ پہ ہم کریں گے۔ اسی طرح سورۃ مومن آیت نمبر 60 24واں پارہ، اس میں بھی آتا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور کہا ہے رب، آپ کے رب نے، ادعونی، مجھ سے مدد مانگو، استجب لکم، تو میں قبول کروں گا آپ کی اس پکار کو، میں آپ کی امداد کروں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، عن عبادت ہی، اللہ کے پکارنے سے، سیدخلون جہنم۔ ادھر دیکھیں، ادھر دعا سے مراد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان عبادتی، یہ دعا ہے نا، تو یاد رکھیں ایک دعا المسالہ ہے جو ظاہری اسباب پہ ایک دوسرے سے امداد مانگے، اور ایک دعا العبادت ہے۔ یہ دعا المسالہ کسی سے اس کے سامنے مدد مانگنا، اور دعا العبادت غائبانہ مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو استعانت کیوں ناجائز ہے اوروں سے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے اور یہ مخلوق سے ناروا ہے۔ تو ادھر بھی کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، عن عبادت ہی، اللہ کے پکارنے سے، سیدخلون جہنم، تو جلد ہے کہ اندر کر دیں گے ہم ان کو جہنم میں، داخرین، ذلیل اور خوار۔ تو استعانت ہم اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب ثمرہ استعانت کا، اگر جب ہم صرف ایک اللہ سے ہی استعانت کریں گے، صرف ایک اللہ کو ہی ہر مشکل میں، چاہے چھوٹی مشکل ہو یا بڑی ہو، صرف ایک اللہ کو ہم پکاریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملے گا اس پہ؟ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں، سورۃ طور آیت نمبر 25 سے دیکھیں۔
27واں پارہ، ٹھیک ہے، 27واں پارہ سورۃ طور، آیت نمبر 25۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جب آمنے سامنے ہوں گے یہ جنتی، بعض جنتی بعضوں کے، یتساءلون، تو پوچھیں گے ایک دوسرے سے، قالوا، تو کہیں گے، انا کننا قبل، یقیناً تھے ہم، فی اہلنا، تھے ہم پہلے دنیا میں، مشفقین، ڈرنے والے اس دن سے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، علینا، ہم پر، یہ نہیں کہ ہمارا کمال تھا، ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہم دین کو پھیلانے کے لیے دن اور رات محنتیں کرتے تھے، نہیں، تو احسان کیا اللہ نے ہم پر، وَوَقَانَا، اور بچایا ہم کو، عذاب السموم، عذاب گرم سے، انا کننا، کیوں بچایا، یقیناً انا کننا من قبل ندعوہ، یقیناً تھے ہم دنیا میں کہ پکارتے تھے ہم صرف ایک اللہ کو، انہ، شان یہ ہے، ہوا، یہی اللہ، البر، احسان کا خاوند ہے، الرحیم، اور مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ نے کیوں جہنم سے بچایا، جہنم کی آگ سے، کہ ہم صرف ایک اللہ کو ہی پکارتے تھے، ہم یا غوث الاعظم مدد نہیں کہتے تھے، ہم یا داتا نہیں کہتے تھے، ہم یا علی نہیں کہتے تھے، ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، ہم صرف یا اللہ مدد کہتے تھے۔ یاد رکھو ہمارے قرآن بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، قرآن سیکھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ دیکھیں، دنیا ہماری ضرورت ہے، دنیا کیا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم دنیا کماتے ہیں صرف ضرورت کے لیے، مطلب رزق کمانا ہے نا، لیکن رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہم سے کیا ہے نا کہ میں آپ کو رزق دوں گا، مطلب یہ رزق کمانے کو مقصد نہ جانے، رزق کمانے کو صرف اپنی ضرورت جانے۔ جب آپ کے نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کے لیے جائیں، قرآن کا ٹائم ہو جائے تو قرآن کو دیں، دن میں ایک خاص وقت رکھیں عبادت کے لیے، قرآن کے لیے، چاہے وہ صبح کا ہو، شام کا ہو، جو بھی ہو، اس ٹائم پر میں نے اور کوئی کام نہیں کرا، صرف اللہ کی کتاب کو بیٹھنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، 1-2 منٹ لوں گا آپ کی۔ ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کیا ہے گاڑی کو چلنے کے لیے؟ پیٹرول یا ڈیزل اور موبلین، ٹھیک ہے، یہ سی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کسی سامان کو یا انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، یہ گاڑی کی کیا ہے؟ گاڑی کا مقصد یہ ہے۔ جو گاڑی کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جا سکے تو لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کباڑ کر دیتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں، اسے ذرہ ذرہ کر دیتے ہیں، پردہ پردہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد نہیں پورا کر رہی۔ اب اگر گاڑی اس میں لگ جائے کہ وہ اپنے لیے پیٹرول ٹینکوں پٹینکوں جمع کرتا جائے، ٹھیک ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ مقصد ٹھہرا دے اور وہ چیزیں جمع کرتا جائے، پیٹرول، ڈیزل، یعنی انسان اس پہ خرچ کرتا جائے اور وہ انسان کو اس کا مقصد نہ دے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ پہنچائے، تو لازماً وہ اس گاڑی کو ختم کرے گا، اٹھائے گا۔ لیکن اگر گاڑی اس کو مقصد دے رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے، تو وہ بندہ اس گاڑی سے خوش ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دنیاوی دی ہے آپ کو، یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے آپ کو۔ اسی طرح ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے۔ ضرورت ہماری کیا ہے؟ کھانا پینا۔ اب اگر ہم اس کھانے پینے کو مقصد ٹھہرائیں، دن رات ہم صرف کھانے کو ہی نہیں، ہم نے کمانا ہے اور ذخیرہ کرنا ہے، کمانا ہے اور ذخیرہ، زمینیں خریدنی ہے، پلازے خریدنے ہیں، گھر خریدنے ہیں، اور بس کمانا ہے، گاڑیاں خریدنی ہیں،
یہ ہم نے اپنے کھانے کو کیا کیا؟ مقصد ٹھہرایا. اور آئے کس لیے تھے دنیا میں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں اس چیز پر اللہ راضی نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کو جمع کرتے جائیں. اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے؟ مال لگانے پہ اور ان کی کتاب کی خدمت کرنے پہ، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے پہ. اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے. تو یاد رکھیں مقصد جو ہے اس سے نہ ہٹے. مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہم نے دنیا میں. اور ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا. تو کل کی نہ سوچیں کہ ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا پیئیں گے، ہمارے بچے کیا پہنیں گے، وہ کدھر رہیں گے، ان کا گھر ہوگا نہیں ہوگا. جب تم بچے تھے اور تمہارے ماں باپ فوت بھی ہو، ایسے لوگ دیکھیں جن کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو چکے ہوتے، وہ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتے وہ بھوک سے مر جاتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں، اللہ انہیں مال دولت دیتے ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں بعض ٹائم کہ وہ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دے دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو جب ایک تاجر اسے کنویں سے نکال کے مصر لے کے آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے تو ماں باپ نہیں ہوتے. تو یعنی اس کے ماں باپ تو نہیں ہیں. تو بھئی جب ماں باپ نہیں ہے تو وہ پھر کیا کھائے گا پیے گا؟ نہیں، رزق اللہ نے انسان کا لکھا ہوا ہے، وہ رزق اسے مل رہا تھا. ٹھیک ہے، ماں باپ نے تو اسے نہیں دیا تھا. اور پھر وہ اس مصر پہ بادشاہی بھی کرنے لگا. تو یاد رکھیں ضرورت کو مقصد نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے، پھر سے ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیں شروع سے کرتا ہوں. الحمدللہ، خدائی کے صفات خاص ایک اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کو. الرحمن، عام مہربان ہے دنیا میں دوست اور دشمن پر. الرحیم، اور خاص مہربان ہے آخرت میں مومنوں پر. مالک یوم الدین، مالک ہے سزا و جزا کے دن کا. ایاک نعبد، اللہ خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور اللہ خاص آپ ہی کو پکارتے ہیں. صدق اللہ العظیم.